اور واپس وہ جب بھی لیتا ہے کہ جب بندہ نعمتوں کا احترام نہیں کرتا ہے. جب توہین نعمت ہونا شروع ہو جائے تو خدا پھر اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, دولت کی شکل میں ہو, عزت کی شکل میں ہو, رتبے کی شکل میں ہو, علم کی شکل میں ہو. جب آپ اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیں گے, رانگ طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے, خدا بند عالم آہستہ آہستہ بندے کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے. پھر بندہ اپنے سر کو پیٹتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پتہ نہیں اللہ نے ہم سے کیوں یہ نعمت لے لی. یہ سوال کسی اور سے نہ کیا جائے, یہ سوال انسان خود اپنے آپ سے کرے کہ خدا نے جو نعمت ہمیں دے رکھی تھی, آیا اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کرتے تھے یا نہیں. اس لیے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ ذرا سا بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ الحمدللہ خوشحال رہے, اچھی زندگی گزارے, خوبصورت زندگی گزارے, لیکن وہ ہمارے راستے پہ چلے. یہ زندگی کب ملے گی؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد اور ایک سلوات پڑھے محمد. تو ایسا آنے گرامی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس عنوان سے, جس ٹاپک سے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہا ہوں, یہ فرش ازا کا حق ہے, یہ ان ایام ازا کا حق ہے کہ ہمیں, میں نے روز اول آپ کی خدمت میں کہا تھا, ثواب کی نیت سے نہیں آنا ہے. بارگاہ حسین میں, بارگاہ اہل بیت میں آنے کے بعد آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا. الحمدللہ ثواب آپ کو ملنا ہے, لیکن اس نیت سے آنا ہے بارگاہ حسین میں کہ آج مجھے مجلس میں جانا ہے تو میرے صاحب کی, عالم دین کی, خطیب کی, ذاکر کی مجلس سننے کے بعد کچھ سیکھ کر آنا ہے, کچھ لے کر آنا ہے, خالی ہاتھ نہیں آنا ہے. دیکھیے آپ نے تبرک کھا لیا, یہ جسمانی تبرک ہے. منبر سے جو دیا جاتا ہے وہ روحانی تبرک ہوتا ہے. جسمانی تبرک کے ساتھ ساتھ روحانی تبرک کو بھی دیا کریں. اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا, اپنے جسم کو مت سنوار. ہمارے اندر کیا عادت ہے, ہم اپنے جسم کو ٹپ ٹاپ رکھنا چاہتے ہیں, خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں. بال ہمارے ایسے ہوں, ہیئر کٹنگ ایسی ہونی چاہیے جیسے فلاں ایک بڑے اسٹار کی ہے, ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے, ہم اچھے شیمپو سے نہائیں, ہم اتنی خوشبو لگا کے باہر نکلے, وغیرہ وغیرہ. ہر انسان اپنے جسم کو اپنے حساب سے منظم اور مرتب کرتا ہے, لیکن مولا کا قول سنیے قسم خدا کی. مولا کیا فرماتے ہیں, توجہ چاہوں گا, مولا فرماتے ہیں کہ بندے خدا تو اپنے جسم کو مت سنوار. اس جسم کو جتنا بھی حسین ہو, کتنا بھی خوبصورت ہو, کتنا بھی نایاب ہو, کتنا بھی قیمتی ہو, عالم ہو, فاضل ہو, چاہے وہ کالا ہو, گورا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عالم ہو, جاہل ہو, موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, سلامت رہیں ہر نفس جسے ہم نے زندگی دی ہے, جسے ہم نے ذی روح بنایا ہے, روح عطا کی ہے, اب اس کو موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. تو انسان گرامی جسم کتنا بھی قیمتی ہو, مولا کا قول اب کوٹ کرنے لگا ہوں. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, اے بندے خدا اپنے جسم کو مت سوار, اس کو تو مٹی میں مل جانا ہے, اپنی روح کو سوار جسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. روح کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. ایک سلوات پڑھیں بات سمجھ میں آ رہی نا, بات پہنچ رہی ہے آپ تک. بندے خدا اپنے جسم کو مت سوار, اس کو کتنا بھی قیمتی جسم کو, عالم کا ہو, فاضل کا ہو, کہاں جانا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ کہا, قرآن کا ارشاد ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں
اس مٹی سے خلق کیا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر تم واپس اسی مٹی میں بیٹھا کے لائے جاؤ گے اور پھر ہم تمہیں واپس اس مٹی سے نکالیں گے۔ کتنا بھی قیمتی جسم کیوں نہ ہو، عالم کا ہو، فاصل کا ہو، جاہل کا ہو، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور سب کو جو ہے جو صاحبان ایمان ہیں انہیں سب کو جو ہے مٹی میں جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں اپنے منیب کو یاد رکھنا چاہیے ہر حال میں، صورتحال کچھ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم غریب ہیں تو ہم کیوں خدا کا شکر ادا کریں۔ امیر اللہ نے صاحب امیروں کو اتنی دولت دے دی، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا خدا کوئی اور ہے اور آپ کا خدا نعوذ باللہ کوئی اور ہے۔ نہیں، خدا ایک ہے، رب کائنات ایک ہے، معبود حقیقی ایک ہے، سب کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امتحان ہوتا ہے بھائی، اگر آپ غربت میں ہیں، میں غربت میں زندگی گزار رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ یہ یہاں کی زندگی اگر غربت میں گزر رہی ہے، میں حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں قسم خدا کی، یہاں کی زندگی معصوم فرماتے ہیں اگر یہاں کی زندگی آپ کی غربت میں گزر رہی ہے تو اللہ کا شکر بدرجہ اولا ادا کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں جتنا کم ہوگا وہاں اتنا کم حساب دینا ہوگا۔ نہیں، غور نہیں کیا، یہاں جتنا کم ہوگا وہاں اتنا حساب کم دینا پڑے گا، کم محشر کے میدان میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ جتنی دولت انسان کے پاس زیادہ ہوگی وہ اتنا محشر کے میدان میں کھڑا ہو کر حساب دے گا۔ تو صاحبان دولت اس بات پر فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس گاڑی اور بنگلہ ہے۔ اس بات کا بھی دھیان رہے کہ آپ کو محشر کے میدان میں حساب بھی زیادہ دینا ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر نے اللہ سے بادشاہت طلب کری اور دعا کی، پروردگار ریکویسٹ کری، گزارش کری اللہ سے، پروردگار ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی بادشاہت ہے مجھے کہ ابھی تک تم نے کسی کو عطا نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بادشاہت دے رہے ہیں، چرند پرند حیوانات اشجار ہر چیز پر، ہواؤں پر بھی جناب سلیمان کی حکومت قائم ہو گئی، حکم خدا سے وہ حکومت کرنے لگے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے، محشر کے میدان میں جب ہر ایک کسی کا سوال اور حساب ہوگا تو سب سے زیادہ انبیاء 1,24,000 ہیں، سب سے زیادہ دیر تک جس نبی کا حساب ہوگا وہ جناب سلیمان پیغمبر ہوں گے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ دولت، حکومت مانگی، اب ہر چیز کا حساب دینا۔ جب اللہ امتحان میں مبتلا کرتا ہے، غریب یہاں غربت میں زندگی گزار رہا ہے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار بس دعا یہ کرنا، خدایا عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا کرنا۔ ہاں، عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا کرنا اور رزق حلال عطا کرنا۔ میں تیری اس غربت پر بھی راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بس رزق حلال، عزت کی زندگی اور عزت کی موت عطا کرنا۔ یہ شکر ادا کریے قسم خدا کی۔ جو غریب ہیں وہ اپنے غربت کا موہ نہ پڑے، وہ اپنے غربت کا سر نہ بیٹھے یا کسی کو دیکھ کے باولے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ غربت ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ محشر کے میدان میں کم ہے تو حساب کم دینا پڑے گا، ورنہ محشر کا میدان بڑا ہولناک منظر ہے، بڑا خطرناک منظر ہے۔ وہ منظر ہے جسے روایت کوٹ کرتی ہے، انبیاء کے قدم بھی لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس محشر کے ہنگام کو دیکھ کر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ ٹپکے گا کہ 40 فوٹ اس کے پسینے سے سیراب ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی، تپش، گرمی، ہولناک، خوف خدا۔ انسان کو پسینہ کب آتا ہے؟ یا تو گرمی کی شدت ہو، ٹمپریچر ہو، یا کسی کا خوف ہو، ڈر کے مارے۔ وہاں دونوں چیزیں ہوں گی، تو محشر کے میدان میں بہت دیر کھڑا ہونا پڑے گا انسان گرامی۔ تو میں گزارش کروں گا جو کم پر قناعت کر رہے ہیں زندگی گزارنے، انہیں اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ زیادہ بھی تمنا مت کرنا قسم خدا کی، اور جتنا ہے اتنے پہ خدا کا شکر ادا کرتے چلے جانا۔ اگر تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا تو الحمدللہ،
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और खुदा राजी उसी बंदे से होता है जो अल्लाह की अता पर राजी रहता है। अल्लाह की अता पर राजी रहता है, खुदा उसी बंदे से राजी होता है जो अल्लाह की अता में ऐब निकालने लगे, नुक्स निकालने लगे, एतराज करने लगे, टॉन्टिंग करने लगे, ये दिया है, कम दिया है, ऐसा क्यों दिया है। तो फिर याद रखिए कसम खुदा की, रुब्बे कायनात है, वो अगर खसमनाक हो गया, वो नाराज हो गया, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, फिर तुम्हारा कुछ बाकी नहीं रह जाता। अगर वो नाराज हो गया, वो नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मौला हुसैन दुआए अराफात में फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला है मेरे मौला का। दुआए अराफात में मौला कहते हैं, परवरदिगार जिसने तुझे पाया उसने खोया किया, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार के जरिए से अपनी हाजिरी बताते रहिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं। परवरदिगारा जिसने तुझे पा लिया उसने खोया। देखिए मौला का कौन है, कसम खुदा की कौन है। हकीकत में मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें सीरत अहले बैत को मद्देनजर रख के जिंदगी गुजारनी है, तो फिर जिस हाल में भी हम रहेंगे हमारी जिंदगी हमें खूबसूरत नजर आए। कभी भी अपने से ऊंचे इंसान की जिंदगी, उसके लाइफ स्टाइल को देख के अपनी जिंदगी मत गुजारना, वरना जीना दुबार हो जाएगा। अपनी जिंदगी खुद अपने आप को सहर लगने लगेगी। उसके पास इतना क्यों है, उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास इतना अच्छा घर क्यों है। कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखना, अपनी नजरें उठा के मत चलना, नजरें झुका के चलना। अपने से नीचे वालों को देखना, उनको देखिए कि जो फुटपाथ पे सो रहे हैं। आपके पास घर है या नहीं है? आप वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। ऐसी बरसात में आप शहर में निकलिए, जिनके पास ना नीचे बिछाने के लिए बिस्तर है, ना ओढ़ने के लिए चादर है, ना सर के नीचे रखने के लिए तकिया है, ना खाने के लिए पैर सही से खाना है, वो भी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उनको देखिए और फिर अपने आप को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गंदा है, बेहतरीन तकिया है, बेहतरीन चादर है, तो शुक्र का मकाम बनता या नहीं बनता? बनता या नहीं बनता? गर्दन हिला के नहीं बनता या नहीं बनता है? बस इसी चीज को देखिए। अपने से बुलंद वाले को अगर देखेंगे तो फिर जो खुदा ने दे रखा है आपको फिर वो भी मयसर नहीं होगा। एक एक करके खुदा आपसे वो भी देता चला जाएगा और फिर उसी जगह बिठा देगा जहां वो बैठा है, वहीं बैठ जाओगे जाके। तो कसम खुदा की, देखिए दो दोस्त थे, दो दोस्त जा रहे हैं आपस में यही बात करते हुए, एक बड़ी अच्छे जगह से गुजरे, देखा तो साहब बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं घरों के सामने, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फोर व्हीलर गाड़ियां खड़ी हैं। तो उस दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि काश हमारे तवज्जो जाओ, इधर को तवज्जो लीजिएगा, एक काश हमारे पास भी एक ऐसी गाड़ी होती। देखिए अल्लाह ने इनको कैसा कर दिया है, क्या बंगला है, क्या फ्लैट है, कैसी गाड़ी है, क्या लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने हमें कुछ दिया नहीं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। वो दोस्त सुनता गया और वो दोस्त उधर देख देख के उनके घरों को देख देख के तारीफ करता चला गया। उस दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के ले आया हॉस्पिटल में। नहीं मैंने जुमला कह दिया कसम खुदा ने, नहीं आपने और ही नहीं करा। उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के लाया हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में आके देखा किसी के मुंह में नलकी लगी है, किसी के गर्दन में नलकी लगी है, किसी का पेट कटा हुआ है, किसी की टांग उठी हुई है, किसी का सर टूटा हुआ है, किसी का सर टूटा हुआ है। दोस्त ने कहा कि इनको देखकर भी कहो कि काश में ऐसा होता। सरवाज बड़े मोहम्मद मत देखो अपने से ऊपर को, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों। कहा इनको देखो हॉस्पिटल में जो लेटे हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के गले में नलकी है, किसी के मुंह में नलकी पड़ी हुई है, तुम इनसे तो बेहतर हो। अब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया। है ये शुक्र का मकाम। हम थोड़ी सी अल्लाह ने रस्सी खींची और हम परेशान होना शुरू हो गए। और जब बहुत अच्छा चलता है तो यही बंदा क्या कहता है, बस हमारी मेहनत है,
دن رات ہم محنت کر رہے ہیں, 5 بجے اٹھ جاتے ہیں, 11 بجے گھر آتے ہیں, اور جب تھوڑا سا رسی کھینچی, یہ سب اللہ نے کر دیا. یہ سب اللہ نے پتہ نہیں ہمارا کیا امتحان لے رہا ہے. اور جب بہت اچھا چلتا تو ہم اور میں, اور جب ذرا سا لیا تو اللہ. یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے اندر. امتحان لیتا ہے بندہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافرین کے لیے جنت ہے. قید خانہ ہے. قسم خدا کی, اگر آپ واقع خود اپنے آپ سے سوال کریے, اگر آپ کا امتحان ہو رہا ہے تو سب سے پہلا درجہ تو آپ کو یہ مل رہا ہے کہ آپ مومن ہو. اگر آپ کا امتحان ہو رہا ہے, یاد رکھیں خدا جب کسی بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس کو یوں نہیں چھوڑ دیتا ہے. امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اس امتحان سے گزار کر اسے کسی اچھے مقام پہ لانے والا ہے. یہ نعمت لے کر اس سے بہتر نعمت اسے دینے والا ہے, بشرطے کہ وہ بندہ صبر و تحمل سے کام لے, اتاولا نہ ہو جائے. اس لیے کہ خدا عزیز مطلق ہے. جب وہ ایک نعمت لیتا ہے تو پھر اس سے بہتر نعمت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. صبر و تحمل کا دامن پکڑ کے رکھیے. دروازوں پہ جا جا کے دستک دینا کا شروع کر دیجیے گا. ہم پریشان ہو گئے, ہم بے قرار ہو گئے, ٹوٹ گئے, بزنس ختم ہو گیا. نہیں, اگر آپ ہیں کیا, میں کیا ہوں, آپ اور میں ہیں کیا. اللہ نے تو نبیوں کا امتحان لیا ہے, ائمہ کا امتحان ہوا ہے اس کی بارگاہ میں. لیکن آپ جناب آدم کو دیکھ لیں, اللہ نے جناب آدم کا امتحان لیا یا نہیں لیا. جنت سے نکال کے امتحان لیا. آدم کا امتحان جنت سے نکل کر ہوا. اللہ نے جناب نوح کا امتحان لیا. اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان نار نمرود کے ذریعے سے لیا. اللہ نے اسماعیل کا امتحان ذبیحے کے ذریعے سے لیا. اللہ نے جناب یوسف کا امتحان ان کے بھائیوں کے ذریعے سے لیا. امتحان ہے یہ, میں بتا رہا ہوں, آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کس نبی کا ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا امتحان ہو. امتحان اللہ نے نبیوں کا بھی لیا ہے. اس کے بعد بھی بتاؤں گا میں آپ کو, جناب یوسف کا امتحان ہوا نہیں ہوا بھائیوں کے ذریعے سے. پھر خدا نے جناب یوسف کو کہاں پہنچایا, توجہ نہیں کر رہے. اللہ نے جناب یوسف کا امتحان لیا یا نہیں لیا. خدا نے جناب موسیٰ کا امتحان فرعون کے ذریعے سے لیا یا نہیں لیا. اللہ نے جناب عیسیٰ کا امتحان ان کے حواریوں کے ذریعے سے لیا یا نہیں لیا. جناب رسول خدا کا 40 سال امتحان مکے کی گلیوں میں ہوتا رہا. کبھی کانوں میں جلایا جا رہا تھا, کبھی تالیاں بجائی جا رہی تھی, کبھی اوجڑیاں ڈالی جا رہی تھی, کبھی مجنون کہا جا رہا تھا. 40 سال اللہ کے اس محبوب نبی نے امتحان دیا یا نہیں دیا. آپ نے کتنے دن, آپ کا میرا امتحان کتنے ٹائم, 1 سال, 2 سال, 6 مہینے, 40 سال. توجہ نہیں کر رہے ہیں سب خدا نے بولا نہیں, چھوڑا بولتے بھی نہیں. حکومت ہاتھ سے جا رہی ہے, گلے میں رسی کا پھندا ڈالا تھا کوئی عرب کے اندر مائی کا لال جو علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دے تھا. کسی ماں نے ایسا کوئی عرب میں کوئی بیٹا جنا تھا جو علی کی حکومت علی کے ہاتھ سے لے گئے. امتحان تھا یا نہیں تھا. امام حسن مجتبی کا امتحان لیا یا نہیں لیا. صفین میں حسین نے کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے امتحان دیا یا نہیں دیا. تو آپ اور میں کیا ہے, ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے. اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے. لیکن انسان گرامی, اب میں اس کے صحیح اثرات بھی بتا دوں, اس کا میں آپ کو نتیجہ بھی دوں. اللہ نے جناب آدم کا امتحان لیا. آدم نے صبر و تحمل سے کام لیا تو اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا. اور نہیں کر رہے, اللہ نے آدم کو اس کے امتحان میں
کسی اچھے مرتبے پہ آپ کو لے کے آنے والا ہے، کوئی اچھی آپ کو اسٹیٹس، اچھی پوسٹ آپ کو دینے والا ہے. صبر و تحمل. آدم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا. نوح نے صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ نے نبی اللہ بنا دیا. ابراہیم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل خدا بنا دیا. ابراہیم کو خلیل خدا بنا دیا. اب جناب اسماعیل نے صبر و تحمل سے کام لیا تو ذبیح اللہ بن گئے. اور نہیں کر رہے آپ کے ساتھ خدا نے ہے. اللہ نے جناب یوسف کا امتحان لیا تو خدا نے یوسف کو مصر کی بادشاہی عطا کر دی. مصر کی بادشاہی عطا کر دی. اور تو اور آپ قرآن کھولیے، اللہ نے یوسف کے نام کا ایک سورہ بھی اتار دیا. جناب یوسف کا یہ امتحان تھا، اور امتحان میں کامیابی کے بعد رزلٹ یہ آیا، خدا کی طرف سے انعام ملا. آدم کو انعام ملا صفی اللہ کا، نوح کو انعام ملا نبی اللہ کا، ابراہیم کو خطاب ملا خلیل اللہ کا، اسماعیل کو انعام ملا ذبیح اللہ کا. جناب یوسف کے لیے قرآن کے باقاعدہ مکمل ایک سورہ آ گیا. صبر و تحمل سے کام لیجیے. عزیزان گرامی، یوسف نے، موسیٰ نے امتحان دیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے اپنا کریم بنا لیا. عیسیٰ کو انعام ملا کریم اللہ کا. عیسیٰ نے صبر و تحمل سے کام لیا. جب امتحان میں عیسیٰ کامیاب ہو گیا تو اللہ نے چرخ چہروں پہ بلا لیا، قیامت تک کی زندگی عطا کر دی، اور عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. اور جب جناب رسول خدا نے 40 سال مکے کی گلیوں میں صبر و تحمل سے کام لیا اور امتحان دیا تو خدا نے اپنے حبیب، خدا نے اپنے رسول کو اپنا حبیب بنا لیا. کبھی طہا کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. اور تو اللہ نے اپنے نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیج دیا. جواب دیکھ لیں کہ ہر طرف سے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس سمجھ لینا خدا نے مجھے امتحان روم میں بٹھا دیا، میں ایگزام روم میں آ گیا ہوں. اور یہیں سے صبر و تحمل، قسم خدا کی مت کھڑا ہو جانا کسی کے دروازے پہ جا کے. ہم پریشان 100 روپے دے دیجیے، آج گھر میں آٹا نہیں کدھر آٹا دے دیجیے. صبر کریں اور جو ہے اس پر خدا کا شکر ادا کریں. ایسا خدا بنا دے گا، ایسا خدا بنا دے گا، اس لیے کہ خدا عادل مطلق ہے. جب ایک نعمت لیتا ہے اس کے بدلے میں نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، ہم شماری نہیں کر پاتے. سب سے بڑی، میں نے کہا سب سے بڑی نعمت تو یہ مل جاتی ہے کہ جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا محب بن جاتا ہے، وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے بھائی؟ خدا نے اپنا قریب اپنے پہلو میں بٹھا لیا. نبیوں نے امتحان دیا تو اللہ ان کو اسٹیٹس دیتا چلا گیا، ان کو مرتبے دیتا چلا گیا، مقام دیتا چلا گیا. حسن مصطفیٰ مولا کائنات نے امتحان دیا نہیں دیا؟ کیا وہ خلافت چلی گئی؟ جانے دیجیے. آج بھی، کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور علی قیامت تک علی رہے گا. کسی کے چھینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کی ساتھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں، چھیننے والوں کی اوقات نظر آ گئی. چھیننے والوں کی اوقات نظر آ گئی، ان کی نیتیں نظر آ گئی. علی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
میرا خدا میرے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے چھینا تھا, ان کا نام کون لے رہا ہے؟ اور آتا بھی ہے تو کس طرح سے آتا ہے؟ خدا بھی لعنت کر رہا ظالمین کو اوپر. خدا بھی, میں کسی کو نام نہیں لے رہا ہوں, ظالمین پہ تو خدا بھی لعنت کر رہا ہے. خدا کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے. مولا کائنات نے امتحان دیا تو آج فضاؤں میں, ہواؤں میں, خلاؤں میں علی علی گونج رہا ہے کسی کے بعد میں طاقت جو اس گونجتی ہوئی آواز کو روک دے؟ یہ آواز اسی دن رکے گی جس دن یہ کائنات رکے گی. اور نہیں کیا آپ نے, یہ آواز اسی دن کہی, اشہد ان علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. قیامت تک گونجے گی. ہے کسی کے بعد میں طاقت روک کے دکھا دے؟ لاؤڈ اسپیکر اتروا سکتے ہو, علی کا نام نہیں رکوا سکتے ہو. یہ کر سکتے ہو. اماموں کا امتحان. میں پھر گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے, تمام مومنین سے, جب بھی اپنے طرف اس طرح کی صورتحال, یہ سچویشن دیکھیں, بے قرار نہ ہوں, صبر کا دامن نہ چھوڑ دیجیے گا, بلکہ اس حالت میں اور زیادہ شکر ادا کیجیے گا, اور زیادہ شکر ادا کیجیے گا, اور زیادہ شکر ادا کیجیے گا. پھر دیکھیے خدا آپ کو کس مقام میں لے جائے گا, پھر دیکھیے خدا آپ کو کس مقام میں لے کے جاتا ہے. جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام امتحان دیا, خدا ان کے عالم نے امام حسن کو انعام یہ عطا کیا کہ کریم اہل بیت بنا دیا. اب امام حسین سے کا امتحان کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا امام حسین کا امتحان. لیکن آج خیر بھی یہ کہہ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں حسین کا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں آ کر امتحان دیا, اور یہ امتحان تنہا حسین کا نہیں تھا, بلکہ امام حسین کے اس امتحان پر سارے نبیوں کا امتحان ٹکا ہوا تھا. امام حسین کے اس امتحان پر, اس ڈگری پر سارے نبیوں کی ڈگری ٹکی ہوئی تھی. حسین کربلا کے میدان میں دین بچانے کے لیے, وہ دین کہ جو آدم لے کر آئے, جو ابراہیم لے کر آئے, جو عیسیٰ اور موسیٰ لے کر آئے, جو حسین کا نانا لے کر آیا, یوں کہوں کہ 1,24,000 313 رسول جس دین کی پیروی کر رہے تھے, جس دین کی لیڈ کر رہے تھے, آج وہ دین حسین کی شکل میں کربلا میں کھڑا تھا. حسین کی شکل میں کربلا میں کھڑا تھا. امتحان حسین, اور ہر نبی, توجہ چاہوں گا, ہر نبی حسین کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا. حسین اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب. ہر نبی ٹکٹکی باندھ کر حسین کی طرف دیکھ رہا تھا. آدم حسین کو دیکھ رہے تھے, نوح حسین کو دیکھ رہے تھے, ابراہیم حسین کو دیکھ رہے تھے. گویا کہ ہر نبی حسین کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ حسین کا امتحان نہیں تھا, 1,24,000 نبیوں کا امتحان تھا. اس لیے کہ 1,24,000 نبی جانتے تھے یہ پرچہ کربلا
ہر ایک کی محنت کربلا پر ٹکی ہوئی تھی. اب میں جملے کو پلٹ کر کہہ دوں کہ اگر 1 لاکھ، اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا قسم خدا تو انشاءاللہ امید ہے سمجھیں گے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. 1,24,000 نبیوں کی عصمت کو، عزت کو اگر جمع کیا جائے تو حسین بنتا ہے. اور ہی نہیں کرا قسم خدا کی. ذرا پیچھے والے تک آواز اگر پہنچ رہی ہے تو سنیے، 1,24,000 نبیوں کی عزتوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو حسین بنتا ہے. دوسرا جملہ سنبھالیے گا، حسین بنتا ہے. اگر سارے نبیوں کے معجزوں کو جمع کیا جائے تو کربلا بنتی ہے. لیکن میں نے مختصر کر کے 2 جملے میں پوری نبوت اور امام حسین کے امتحان کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر زندگی مت گزاری، ورنہ اپنی زندگی گزارنا دور ہو جائے گا. ہاں، ڈپریشن میں آ جاؤ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں، حسد کا کوئی علاج ہے؟ خود ہی جل جل کے حاصل مر جاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسد تو ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. دوسرا ایک نقصان تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو، اچھا جسم کو تو جلاتا، اپنا کلیجہ تو جلاتا ہی ہے. میں کلیجہ کو تو اچھا ہے اس لیے کہ آصفوں کا کلیجہ بہت جلتا ہے کسی دوسرے کی ترقی سے. اپنا کلیجہ تو جلاتے ہی ہے، اور اس حدیث کے مطابق وہ اپنے ایمان کو بھی جلاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے اس کا ایمان. تو ایسا ہے کہ ہر ایک نبی کا امتحان ہوا، ہر ایک رسول کا امتحان. خدا نے اپنے مقرب بندوں کا امتحان لیا. اگر وہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے تو گھبرانا مت قسم خدا، بلکہ اس کے سامنے سر کو جھکا. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکلات، قرآن کہہ رہا ہے پہلے مشکلات ہیں، اس کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے. اگر مشکلات زندگی میں آ رہی ہیں تو پھر کسی اچھے مقام پر خدا کو لے جانا چاہ رہا ہے. صبر کریے گا. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھ سکتے ہیں. یہ آواز فضا میں گونج رہی ہے. بس آخری جملہ ہے اور میں آگے مسائل کی طرف. فضا میں گونج رہی ہے. ان 3 شعبوں میں مجھے مسائل زیادہ پڑھنے ہیں، آپ کو کریا کرنا ہے، آپ کو غصہ دینا. میں فضائل کی مقدار کم کروں اور مسائل زیادہ پڑھوں تاکہ آپ سب مل کر مادر حسین کو اچھے سے پوچھا جا سکے. اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال ہمیں یہ ایام ایسا نصیب ہو گئے ہیں. ہر انسان اپنی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے اس میں شرکت کرے. نہیں پتا مجھے کل یہ مجلس مجھے پڑھنا، آپ کو سننا میرے سب ہو جائے تو خبردار مجلس مس مت کریں. یہ 3 دن کی مجلس ہے. میں گزارش کروں گا آپ کے جتنے بھی اہم کام ہیں وہ آپ سب دن میں نپٹا دیجیے، اور ان تاریخوں میں آپ مادر حسین جو دروازے پہ کھڑی ہیں آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے، وہ آپ سے پوچھا لینا. زیادہ انتظار نہ کرا. مجلس شروع ہوئی فوراً بیٹھ جائے. غیروں نے بہت رلایا سیدہ کو، اپنوں کو نہیں رلانا. مادر حسین کو غیروں نے بہت ستایا، اپنے تو نہ ستایا. اور اگر اپنے ستانے لگے تو اپنائیت کیسے، پھر یہ محبت کیسے. مادر حسین روایات ہیں کہ درے آزا خانہ پہ کھڑی ہے، وہ اپنے حسین کی اسداروں کا انتظار کر رہی ہے.
حسین کا زدار ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، غلط بات ہے۔ فرش اعضا بچھی، مسجد شروع ہوئی، فوراً آ جاؤ، مادر حسین کو زیادہ دیر مت کھڑا کرو، اس لیے کہ حسین کی ماں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو پاتی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، زخمی ہے پہلو، کتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہے؟ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے سارے کام دن میں نپٹائیں، اور یہ 3-4 روزہ مجلس اٹینڈ کریں، ایک کی بھی مجلس قضا نہیں ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ مجلس سے ہمیں پھر میسر ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو آپ جانتے ہیں گزشتہ سال جو سال گزر گیا اس میں ہمارے ساتھ کتنے آپ کے اپنے تھے، لیکن اس سال وہ فرش اعضا پہ نہیں ہے، خدا ہم سب کی مغفرت کرے پروردگار، اور آئندہ سال ہمارے ساتھ کیا صورتحال پیش آنے والی ہے یہ خدا جانتا ہے، ہم بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ خدا جانتا ہے، تو لہذا کوئی مجلس مس مت کرنی، ہر ایک مومنہ ہر ایک مومن وقت پر حاضر ہو، اور ان دنوں میں خاص کر آپ کو بتا دیں 2 تاریخ محرم کی یہ حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا، 4 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا، اور 7 تاریخ کو حسین کے خیام میں پانی ختم ہو گیا۔ یہ راتیں بڑی مشکل، یہ راتیں بڑی بھاری، بڑی سنگین راتیں ہیں حسین کے بچوں پر اور امام حسین پر۔ امام حسین سے کسی نے سوال کیا، مولا کربلا کا کوئی مسائل، کسی چاہنے والے نے امام حسین کو خواب میں دیکھا، مولا کربلا کا مسائل جو آپ کو ابھی تک رلاتا ہو، جو مسائل آپ کو ابھی تک پریشان کرتا ہو، عالم خواب میں 1400 سال کے بعد کہ بندہ خواب دیکھتا ہے، مولا حسین کہتے ہیں کہ 3 مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں یاد کر کے میں آج تک اپنی قبر میں روتا ہوں۔ نہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا گریا کریے، آپ آج ایک یتیم کا ماتم کرنے آئے گی، قسم خدا، ہاں دل بھر کے غصہ، شرم نہیں، شرم تو رونے میں قطع نہیں ہونی چاہیے۔ جناب زہرا چیخیں مار مار کر اپنے لاحق تو رویا، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سارا کربلا کا واقعہ لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، قسم خدا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ بہترین جگہ پر بیٹھے ہیں، عرش افضا پر بیٹھے ہیں، قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام آپ کی جوتیوں پر بیٹھ کر بہت غصہ، اللہ آپ کی آوازیں بلند، خدا آپ کو حکم کرنے سے رونا نہیں آئے سر جھکا لینا، رونا نہیں آئے رونے جیسی شکل بنانا، ہاں غصے میں شامل ہو جائیں گے، رونے جیسی شکل بنائیے، اور ان مسائل کو تصور کریے، کاش یہ مسائل میرے اوپر گزرے ہوتے ہیں، میری 4 سال کی بچی اگر پیاسی ہو تو مجھے کہتا میں ہمارے سامنے اگر کوئی ہمارے بچے کو ڈانٹ بھی دیتا ہے تو ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آئے جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی سید سجاد کے کلیجے سے پوچھے چھوٹی سی بہن کو تماچے لگ رہے تھے، سجاد دیکھ رہا تھا، مولا سجاد ہم نہ تھے کربلا میں، ہم آپ کی مدد کرتے، ہمارے سامنے کوئی ہمارے بچے کو دیکھ لیتا ہے، اگر کوئی ہاتھ میں لگائے تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی سید سجاد سے پوچھے جب سکینہ کے تماچے لگتے تھے تو یہ بچی اپنے بھائی سے آ کے لپٹ جاتی تھی، کبھی پھوپھی کے دامن سے لپٹ کر جاتی تھی، یہ ماں شمر کے تماچوں سے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اللہ آواز بلند ہو تاکہ میں مسائل سن کر یقین کے، ہاں مجھے آج آپ کو فرصت دینا، مجھے مسائل پڑھنے ہیں اور آپ دل بھر کر ہوئیں گے انشاءاللہ، آواز بلند کر کے ہوئیے، اس لیے کہ یہ آج جو فرصت دینے آپ آئے ہیں یہ یتیم کا فرصہ ہے،
वारिस वाली माँ अपने बच्चे को बेफिक्री से पालती है, लेकिन जिसका वारिस ना हो, जिसका वारिस ना हो, बेवा अपने बच्चे को बड़ी तमन्नाओं से पालती है, उसे बड़ा होता हुआ देखती रहती है। और एक ही तमन्ना, जुमला सुनिएगा, एक ही तमन्ना माँ के दिल में चलती है, काश जल्दी से मेरा बेटा बड़ा हो जाए ताकि मैं इसके सर पर सेहरा बांधूं। कोई उम्मे फरमा से पूछे, फरमा 13 साल का था बच्चा, कैसे सब्र किया था आपने? अल्लाह अकबर। जनाब फातिमा ज़हरा गुस्सा ले गई, सैयद सज्जाद बैठे हैं जहाँ जूतियां उतारी जाती हैं, बस बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए। आप मजलिस में कितनी भी वाह वाह कर लें, मेरी माँ बहनें जुमला सुने और गुस्सा दें, कितनी भी सुभान अल्लाह हो जाए, कितने भी बुलंद बुलंद नारे लग जाएं, लेकिन शाम की मलिका, शाम की शहजादी फर्श अज़ा पर उस वक्त तक नहीं आती जब तक कि हुसैन का साकिब मसाइब शुरू न कर दे। और सुनिएगा जुमला रोएगा इंशाअल्लाह। और जब हुसैन का साकिब मसाइब शुरू करता है तो ये मलिका शाम की शहजादी जनाब ज़ैनब जिब्राइल हमारी लेकर आता है और मैं हाथ पकड़कर फर्श अज़ा पर लाकर शहजादे को बिठा देता है। और मसाइब का जुमला तो मैं अब पढ़ने लगा हूँ। ये बीवी शाम से तन्हा नहीं आती है, ये बीवी शाम से अकेली नहीं आती है। जब शाम से फर्श अज़ा पे आती है ना, तो एक 4 साल बच्चे भी साथ, मुझे नहीं पता जो साहिब औलाद है वो कैसा महसूस करेगा जुमला सुनकर, कैसे शाम से जब आती है तो 4 साल बच्ची भी साथ होती है। और ये फर्श अज़ा पर जनाब ज़ैनब खड़े होकर जब आप हाय हुसैन, हाय अली अकबर, हाय अब्बा, हाय अमर मोहम्मद, हाय कासिम असगर, जब आप इस तरह से गुस्सा देते हैं ना, तो ये मासूम बच्ची अपनी फूफी के दामन में जुमला सुनिएगा, जैसे चाहे वैसे सुनिएगा, सब खुदा के जरा रुकी और जुमला सुन के फिर रोइएगा, फिर गुस्सा दीजिएगा। ये बच्ची अपनी फूफी के दामन में हाथ डालकर बड़ी मासूमियत से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी फूफी से सवाल करती है, फूफी अम्मा, ये फूफी अम्मा, ये जो रो रहे हैं, ये रोने वाले कौन है? फूफी अम्मा, ये रोने वाले कौन है? फूफी अम्मा, ये या हुसैन कह के रो रहे हैं, ये या अब्बास कह के रो रहे हैं, या अली अकबर कह के रो रहे हैं। जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, अल्लाह की आवाज़ पर रहमत नाज़िल करे। अब बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं, मुझे नहीं पता कि कौन कितना गिरिया करेगा, कसम खुदा की मैं कहा बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। अब एक बच्ची जुमला कहती है, फूफी अम्मा, हुसैन तो मेरे बाबा का नाम है, अली अकबर तो मेरे भाई का नाम है, असलम तो मेरे 6 महीने के भाई का नाम है, अब्बास मेरे चचा का नाम है, ये मेरे चचा का नाम लेके क्यों रो रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। अब मुझे नहीं पता कौन कितना सर पीटेगा, कौन कितना रोएगा, कौन बीवी की किस हाल में हो जाएगी। जुमला सुने कसम खुदा की, इससे बड़ा जुमला मसाइब का मेरे पास है ही नहीं। तो जनाब ज़ैनब से बीवी ने सवाल किया, जनाब ज़ैनब से सकीना सवाल करती है, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा को रो रहे हैं, फूफी अम्मा ये मेरे चाचा अब्बास को रो रहे हैं, फूफी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर को रो रहे हैं, फूफी अम्मा ये मेरे भाई अली असगर को रो रहे हैं। फूफी अम्मा बस एक सवाल करना चाहती हूँ, फूफी अम्मा बस इस सवाल में जनाब ज़ैनब को भी हिला दिया था। ज़ैनब कैसी सामना हिल गई बच्ची का सवाल सुनकर। बेटी क्या सवाल है?
ابھی فرصت آتی ہے, ابھی جس کی آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلا, قسم خدا کی آنسو نکال کر جناب زہرا کو راضی کیجیے. رومال زہرا میں آنسو جانا چاہیے, ہم پہ گسادہ ہونا چاہیے. شب عاشورا, اب میں آج کی شب کے مسائل پڑھنے لگا, آپ کو یہاں تک لے کے آیا, ایک مجلس کے برابر آپ نے گریہ کر دیا. اور انشاءاللہ گریہ کریں گے آپ, میری ماں بہن گریہ کریں گی. یتیم کا ماتم ہے, خدا کسی بچے کو یتیم نہ کرے, خدا کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہ اٹھے, خدا کسی بچے کو اس کے باپ کا سایہ نہ اٹھے, خدا کسی بچے کو یتیم نہ کرنا جیسے قاسم یتیم ہوا. شب عاشور ہے, شب عاشور ہے. سنیں سورہ صبر کریں, سانس لے لیں, انشاءاللہ روئیں گے. عاشور, شب عاشور, مولا عباس اور جناب علی اکبر ایک جگہ کھڑے, ایک جگہ مولا عباس جناب علی اکبر کھڑے. جناب علی اکبر مولا عباس سے کہتے ہیں, چچا جب کل صبح عاشور ہوگی نا اور جنگ شروع ہوگی, چچا سب سے پہلے میں اپنے بابا پر اپنی جان کو قربان کروں گا. مولا عباس جیسا دلیر, شجاع, بہادر علی اکبر کی شہادت سن کر زمین پر بیٹھ گئے. بیٹھ جائیں, مسائل سن لیں, ذرا گروپ کے مسائل سن لیں. علی اکبر, عباس جیسا دلیر علی اکبر کی شہادت کو سن کر زمین پر بیٹھ گیا, زمین پر بیٹھ گیا. ایک مرتبہ جناب مولا عباس نے کہا, بیٹا اکبر تمہارے جانے سے تمہارے بابا کی آنکھوں پر نور چلا رہا ہے. اکبر ایسا کرو, سب سے پہلے میں تمہارے بابا پر, میں اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کروں. علی اکبر زمین پہ گر گئے اپنے چچا کی شہادت سن کر. جناب علی اکبر کہتے ہیں, باپ کہتے ہیں, چچا اگر آپ شہید ہو گئے, جملہ سنیے گا, آپ شہید ہو گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے. مجھے نہیں پتا گریا کیسے ہوگا, میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی, بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. یہ آواز, یہ گفتگو ایک کونے میں کھڑا ہوا قاسم سن رہا تھا. اللہ, جناب قاسم سن رہے تھے. جناب قاسم آگے بڑھے اور بڑھنے کا بعد کہا کہ یا علی اکبر تمہارے جانے سے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا, چچا عباس کے جانے سے مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی. سب سے پہلے صبح جب نمودار ہوگی تو یہ قاسم ابن جہاں کا نذرانہ پیش کرے گا. سب سے پہلے میں اپنی شہادت پیش کروں گا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی, امام حسین نے سنا, آگے بڑھے اور دوڑ کر علی اکبر کو نہیں, عباس کو نہیں, قاسم کو اپنے سینے سے لگا دیا. قاسم کا منہ چومنے لگے, چوم کر کہتے ہیں, قاسم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے. جب میں اپنے بھائی کی زیارت میں مشتاق ہوتا ہوں تو میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں. پرسا روئیے قسم خدا کی, سینے میں ہاتھ مار کے میں جب اپنے بھائی کی زیارت میں مشتاق ہوتا ہوں تو میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں. میرے بھائی کی زیارت میں میسر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جناب قاسم نے اپنے چچا سے سوال کر لیا, چچا میں نے سنا ہے کہ آپ نے شہداء کی فہرست تیار کی ہے اور اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے, اور میں نے سنا ہے کہ اس فہرست میں میرے بھائی 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام ہے. چچا میرا نام کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہا میرے بھائی کی آخری نشانی, مسائل ہوں گے انشاءاللہ, مسائل سن کے گریہ ہوگا انشاءاللہ, میرے بھائی کی آخری نشانی ہے. اللہ اکبر. لوگ ابھی جناب قاسم نے جب سنا کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں, اس محضر رانے میں نہیں ہے, روتے ہوئے آئے روتے ہوئے مرتبہ اپنی ماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا, اماں چچا نے میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں لکھا ہے. اماں ذرا چچا سے کہو کہ میرا نام بھی فہرست میں لکھے. جناب ام فروا بیوہ امام حسن نے سر پر ردا رکھی, سر پہ چادر رکھی, مولا میرے آقا میرے سید و سردار, یہ آخری ہدیہ ہے, یہ آخری قربانی ہے, اس تحفے کو قبول کر لیجئے. آج امام حسن کا یتیم ایک خیمے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. نہیں, میں جملہ پڑھنے لگا ہوں قسم خدا کی, رو رہا تھا یتیم. روتے
روتے روتے بچے کو خیال آیا کہ آخری وقت میں میرے بابا نے میرے بازو پہ تعویذ مارا، تعویذ مانگا تھا، بالکل تو صحیح کھولا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ قیامت آ گئی، بس دو جملے ہیں، مجلس تمام ہو گئی، قیامت آ گئی، لکھا ہوا تھا حسن قاسم ایک وقت ایسا آئے گا میرے لال کہ تیرا چچا میرا بھائی حسین مرغے میں ہوگا، میں تو نہیں ہوتا ہوں، میرے لال تو میری طرف سے اپنے بھائی کی مدد کر، اپنے چچا کی مدد کرنا، اور اپنی جان کو قربان کر دینا۔ قاسم نے وہ تعریف سنا پڑھا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہائے ہائے کیا جذبہ قربانی ہے قسم خدا کی، دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ، میرے چچا مولا ذرا اس تعویذ کو پڑھیے، اب جملہ سنیے مولا حسین کا، اپنے بھائی کی تحریر کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگا کر پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین کا سر ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم سے کہا، قاسم اپنے بابا کی تحریر لائے ہو یا اپنے موت کا نامہ لے کر آئے؟ اللہ اکبر، عزیزوں کا سوال بلند کرے، میں مجلس سوال کرنے لگا ہوں، ایسے مجلس تمام ہو تو تابوت لے کے آئیے گا انشاءاللہ، اور حضرات گرامی اپنے موت کا نامہ لے کر آئے ہو؟ جب اسرار پڑھا جناب قاسم کو راستہ راستہ کیا گیا اور اپنے ہاتھوں سے حسین نے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا، قاسم خدا حافظ و ناصر۔